اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتل تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ قصاص بدلے کو کہتے ہیں، یہاں قاتل کو بدلے میں قتل کرنے کا تقاضا آ رہا ہے، ورنہ قصاص یعنی بدلہ زخموں کا بھی ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ہم پڑھیں گے ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، مشہور الفاظ ہے نا۔ سورۃ المائدہ میں زخموں کے قصاص کا ذکر آئے گا، یہاں جان کے قصاص کا، جان کے بدلے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتل تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آزاد کے بدلے اور غلام غلام کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے۔ کیا مطلب سادہ سا ہے، جو قاتل ہے اسی کو سزا دی جائے گی۔ اس جاہلانہ تہذیب میں انسانوں کے درجے بنا دیے گئے تھے، ہم بڑے قبیلے کے ہیں، سامنے والا چھوٹا قبیلہ، سامنے والا ہمارا ایک مارے گا ہم اس کے 10 ماریں گے، کیونکہ ہم اعلیٰ ہیں اور یہ کیا ہیں؟ ادنا ہیں۔ اور یہ جہالت سے 14 صدیوں پہلے نہیں تھی، یہ آج آپ کو ٹوئن ٹاورز کے گرنے کے بعد بھی نظر آ جائے گی۔ ہمارے ٹوئن ٹاورز گرائے، چند ہزار مر گئے، ہم پورے افغانستان کو جو ہے وہ تورا بورا بنا دیں گے، مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے، 15 لاکھ شہید کر دیں گے، 15 لاکھ اپہاج کر دیں گے، 40 لاکھ ان کے گھروں سے بھیج دیں گے دوسرے ملکوں کے اندر، کیونکہ ہم بڑے ہیں۔ تو جہالت 14 صدیوں پہلے کے لوگوں کی کنیز نہیں تھی، آج بھی بڑے بڑے جاہل دنیا کے اندر موجود ہیں۔ استغفر اللہ۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے اور غلام، آزاد آزاد کے بدلے اور غلام غلام کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے، یعنی جس نے قتل کیا قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا، نہ کہ کسی اور کو۔ یہ سادہ اس کا مفہوم۔ فمن عفی له من اخی شیء فاتباع بالمعروف، البتہ جس کسی کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کیا جائے گا، بلڈ منی۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل خوش اسلوبی سے اس خون بہا کو ادا کرے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، ایک معافی کی گنجائش ہے۔ ایک شخص نے اے نے بی کو قتل کیا تو بی کے ورثاء، اب اس میں تفصیل ہے، سارے اس کے وارث اتفاق کریں کہ جی ہم نے اس کی جاں بخشی کرنی، خون بہا لینا، بلڈ منی، سارے اتفاق کریں اور اپنی فری ول سے، تو معافی کی گنجائش ہے۔ فرمایا کہ فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا یعنی بلڈ منی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل خوش اسلوبی سے اس خون بہا کو ادا کرے تو اس کی جاں بخشی ہو جائے گی۔ اس میں مزید تفصیل آئندہ بھی آتی رہے گی۔ البتہ یاد رہے کہ یہ بخشنے کا یعنی معاف کرنے کا اختیار مقتول کے وارثوں کو ہے، یہ اسٹیٹ کا نہیں ہے، اور مقتول کے تمام وارث اتفاق رائے کریں گے تب معافی کا معاملہ بنے گا، ادروائز تو ایگزیکیوشن ہوگی وقت کی اتھارٹی کے تحت۔ ہمارے یہاں ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ امریکہ کو بھی شریعت یاد آ جاتی ہے۔ ایک بدماش تھا ریمنڈ ڈیوس، نام یاد آیا؟ ایک بدماش ریمنڈ ڈیوس تھا، نشے میں دھت ہو کر اس نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، تو امریکہ کو یاد آیا کہ بھائی شریعت بھی ہے اسلام میں، اور مسلمانوں کے ہاں شریعت بھی موجود ہے، ان کے ہاں خون بہا بلڈ منی کا تصور موجود ہے، بھائی ہمارے ریمنڈ ڈیوس کو معاف کر دو، یہ خون بہا لے لو۔ اور وہ مقتولوں کے وارث کہاں گئے؟ ہمیں تو علم نہیں ہے۔ تو یہ فری ول سے معافی دی تھی انہوں نے؟ نہیں، مگر کیا کریں، امریکہ مائی باپ بنا ہوا ہے، اور ان ظالموں کو بھی شریعت یاد آ گئی، اپنے ریمنڈ ڈیوس کو چھڑانے کے لیے ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل خوش اسلوبی سے اس خون بہا کو ادا کرے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، تمہارے رب کی طرف سے ایک رعایت اور رحمت ہے۔ فَمَنِ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دے دی ہے، ورنہ ایک اور بندہ قتل ہو جائے گا، ہاں، تو یہ معافی کی گنجائش خون بہا ادا کرنے کی صورت میں ہے، ادروائز ایگزیکیوشن یعنی قتل کیا جائے گا قاتل کو سزا کے طور پر۔ یہ جو گنجائش دی گئی، فرمایا گیا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک رعایت اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جس کسی نے اس کے بعد بھی زیادتی کی، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد زیادتی کیا ہے؟ خون بہا لے لیا، اس کے بعد بھی انتقام کے جذبات ہوں، یا وارث معاف کرنے کو تیار ہوں اور یہ قاتل ادا نہ کرے، تو پھر یہ تو زیادتی کی بات ہے۔ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں مزید تفصیلات ہیں، اسٹیٹ کا رول کیا ہوگا، کبھی اسٹیٹ بھی
بلڈ منی ادا کرنے میں معاونت کرتی ہے یا کر سکتی ہے، اور پھر ورثاء کا سب کا اتفاق رائے کا ہونا، پھر جرم کا ثبوت، پھر اس کی ایگزیکیوشن وقت کی اتھارٹی کے تحت، یہ تفصیلات بہرحال دیکھنی چاہیے تفاسیر میں، لیکن آگے بتایا جا رہا ہے اسی میں حکمت ہے کیا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ کس سے بچ سکو؟ خون ریزی سے بچ سکو۔ اگر قاتل کو سزا نہیں ملے گی تو قاتل اور جری ہوگا، اور قتل کرے گا، اور قتل کرے گا، اور قتل کرے گا۔ آج ہیومن رائٹس کے چیمپئن کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں جی سزائے موت نہیں دینی چاہیے، سزائے موت نہیں دینی چاہیے، قاتل کو سزا نہیں دینی چاہیے، بڑا ظلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ظالموں کو قاتلوں سے محبت ہے، ہاں ایسے ظالموں کو قاتلوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، زانیوں سے، شرابیوں سے، لوٹ مار کرنے والوں سے محبت ہے کہ ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ جس کی جان جا رہی ہے، جس کا مال جا رہا ہے، جس کا گھر جا رہا ہے، جس کی اولاد جا رہی ہے، جس کا شوہر جا رہا ہے، جس کا بیٹا جا رہا ہے، جن کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے، ان مظلوموں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ باتیں کرنے والے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکو مراد خون ریزی سے۔ جب قصاص کا حکم نافذ ہوگا تو ایک بندہ 100 مرتبہ سوچے گا اگر میں قتل کروں گا تو میں بھی قتل کیا جاؤں گا، تو بچے گا نا۔ 100 مرتبہ سوچے گا تو جان محفوظ اس کی بھی رہے گی، دشمنیوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا، ورنہ ایک نے مارا دوسرے کو اس کا بیٹا مارے گا، اس کا بیٹا مارے گا اس کو، یہ سلسلہ نسلوں تک چلتا رہے گا۔ تو خون ریزی سے بچ جاؤ گے اگر تم قصاص کے حکم کو نافذ کرو گے۔ لعلکم تتقون تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو۔ آج بھی آپ کو پتا ہے دنیا میں چائنا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ کم و بیش سب سے زیادہ سزائے موت دی جاتی ہیں، مگر کسی میں ہمت ہے کہ چائنا کو کچھ کہے؟ کچھ نہیں کہتے، ہاں، اس لیے کہ چائنا اکنامک جو وہ جائنٹ بنا ہوا ہے، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، مسلمان تو بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، بڑے جاہل قسم، معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کی تعلیم ایسی، ان کی شریعت، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بولو نا چائنا کو جہاں سب سے زیادہ سزائے موت کے فیصلے نافذ کیے جاتے، نہیں، اس لیے نہیں بولتے کہ وہ اکنامک جائنٹ بنا ہوا ہے۔ اور ہمارے کچھ اپنے بھی جو باہر والوں کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، وہ بھی شریعت کی سزاؤں کی معاذ اللہ مخالفت کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں ڈنگے کی چوٹ پر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے، دعوت بھی دینی ہے اور اعتراضات کے جوابات بھی دینے، اور ڈنگے کی چوٹ پر بات کرنی۔ یہ باطل کی حمایت کر کے شرم محسوس نہیں کرتے، یہ باطل کی حمایت میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، تو کیا ہمیں حق کے بیان میں جھجک ہونی چاہیے؟ ہمیں حق کے بیان میں شرمندگی ہونی چاہیے؟ ہاؤ کم کیسے ممکن ہو جائے گا یہ؟ اللہ یہ جرت ایمانی ہم سب کو عطا فرمائے۔ بہرحال وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو۔ اب کچھ احکامات آ رہے ہیں، اور ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا آیت نمبر 106 میں ناسخ اور منسوخ، یاد آیا؟ اس کی ایک مثال آ رہی، فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب، یعنی لازم obligatory، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اگر وہ اپنے پیچھے مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر وصیت کرے، یعنی اچھے انداز سے۔ حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ یہ اول دور کا حکم تھا، بھئی تمہاری موت کا تمہیں بھلا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کبھی ظاہر کے حالات سے بھی محسوس ہوتا ہے مال چھوڑے جا رہے ہو، وصیت کر دو والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ یہ اول دور کا حکم تھا۔ شریعت کے کچھ احکامات تدریجاً گریجولی بھی آئے ہیں، البتہ یہ حکم اب منسوخ ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات عطا کر دیے گئے، اولاد کا حصہ کتنا، والدین کا حصہ کتنا، زوجین کا حصہ کتنا، بہن بھائیوں کا حصہ کتنا، اللہ نے معین کر دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ تو وہ احکامات کیا ہو جائیں گے؟ ناسخ، اور یہ حکم کیا ہو جائے گا؟ منسوخ۔ یاد آیا؟ وہ ہو جائیں گے ایبروگیٹنگ، اور یہ ہو جائیں گے ایبروگیٹ، یہ حکم ہو جائے گا ایبروگیٹڈ۔ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ، ایک مثال آ گئی، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، پھر جو اس وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی وصیت بدلنے والوں پر ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وصیت کا حکم اب بھی، یا اس کی اجازت اب بھی اس معنی میں ہے کہ وارثوں کا حق تو اللہ نے معین کر دیا، کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ وارث جو ہیئرز ہیں ان کے تو اللہ نے خود ہی
معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصے مقرر کر دیے، غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی، مگر رسول اللہ علیہ السلام نے لمٹ لگا دی 1/3، اور یہ بھی زیادہ ہے، میکسیمم 1/3 کی حد تک۔ کوئی ایسا قریبی شخص کہ جس کا رشتہ نہیں بنتا یا حصہ نہیں بنتا وراثت میں، مگر اس کے ساتھ ایک محبت ہے، اس کا کوئی احسان اینڈ سو آن، اس کو بندہ دینا چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں لگانا چاہتا ہے، دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے لگانا چاہتا ہے، خیر کے کسی کام میں لگانا چاہتا ہے، گنجائش ہے، مگر 1/3 میکسیمم 1/3 تک وصیت ہو سکتی، ول جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ غیر وارث کے لیے ہوگی، اس لیے کہ وارثوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے۔ اب بتایا جا رہا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، پھر جو اس وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ انہی وصیت بدلنے والوں پر ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اگر وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت کی، بعد میں کسی نے گڑبڑ کی، تو گڑبڑ کرنے والے کو ہی اس کا وبال ہوگا۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، پھر جو کوئی اندیشہ محسوس کرے وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا گناہ کا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، فمن خاف من موسن جنفا او اثما، پھر جو کوئی اندیشہ محسوس کرے وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری گناہ کا، فاصلح بینہم، تو ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بعد میں کوئی محسوس کرتے یہ وصیت تو ناجائز ہوئی ہے، میرے فلاں وارث کو میرے مال میں سے 50% دے دیا جائے، اور بھائی کیوں دے دیا جائے؟ شریعت میں تو وارث کا حصہ مقرر کر دیا گیا، وہ مل جائے گا، وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی۔ میرا بڑا جگری دوست ہے بھائی 70% اس کو دے دیا جائے، اور بھائی نہیں دیا جائے گا چاہے کتنے جگری دوست کیوں نہ ہو، اس لیے کہ لمٹ کتنی رسول اللہ نے لگا دی علیہ السلام 1/3 کی، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں۔ اور کئی محسوس ہو کہ گناہ کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اگر کوئی اصلاح کر دے، کیونکہ گناہ کی وصیت تھی یا زیادتی کا معاملہ اس میں تھا، تو ایسے بدلنے والے پر کوئی حرج نہیں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔